ساحل کے کیمپ سے رابن، ان کے 4 ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کی گارڈ میں قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ قاصد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قیدی اونٹوں پر سوار تھے اور گارڈ گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے۔ وہ بے خوف و خطر جا رہے تھے۔ وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے اور ان میں 6 لڑکیاں تھیں۔ کسی کے بھاگنے کا بھی ڈر نہیں تھا، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ یہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہیں، بلکہ یہ لڑاکا جاسوس تھے۔ ان میں جو تاجروں کے بھیس میں پکڑے گئے تھے وہ چنے ہوئے تیر انداز اور تیغ زن تھے، اور لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھیں جنہیں وہ کمزور عورت ذات سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے جابر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظوں کا کمانڈر مصری تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان 6 میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اور وہ جب اسے دیکھتا ہے تو لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ اس مصری کو موم کر رہی تھی۔ شام کے وقت انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تو سب کو کھانا یاد آ گیا۔ اس لڑکی نے کھانا نہ کھایا۔ کمانڈر کو بتایا گیا تو اس نے لڑکی کے ساتھ بات کی۔ لڑکی اس کی زبان بولتی اور سمجھتی تھی۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو کمانڈر اٹھا۔ اس نے لڑکی کو جگایا اور الگ لے گیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے۔ اسے فوجیوں نے ایک گھر سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ رکھا، پھر اسے جہاز میں اپنے ساتھ لائے جہاں وہ ایک افسر کی داشتہ بنی رہی۔ دوسری لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات جہاز میں ہوئی تھی۔ انہیں بھی اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ اچانک جہازوں پر آگ برسنے لگی اور جہاز جلنے لگا۔ ان لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ کشتی انہیں اس ساحل پر لے آئی جہاں انہیں جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو تاجروں کے بھیس میں جاسوسوں نے ان لڑکیوں کے متعلق صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ مصری گارڈ کمانڈر کو معلوم نہیں تھا۔ وہ یہ کہانی پہلی بار سن رہا تھا۔ اسے تو حکم ملا تھا کہ یہ خطرناک جاسوس ہیں، انہیں قاہرہ لے جا کر سلطان کے ایک خفیہ محکمے کے حوالے کرنا ہے۔ اس حکم کے پیش نظر وہ ان لڑکیوں کی یا اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی مجبوری بتا دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کی ترکش میں ابھی بہت سے تیر باقی ہیں۔ لڑکی نے کہا، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتی۔ تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہیں روک دوں گی، کیونکہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ میں اپنی خاطر تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میرا کوئی غم خوار نہیں۔ میں ان لڑکیوں کو بالکل نہیں جانتی اور ان آدمیوں کو بھی نہیں جانتی۔ تم مجھے رحم دل لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھے لگتے ہو، اس لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر کون سا مرد اپنے آپ میں رہ سکتا ہے؟ یہ لڑکی مجبور بھی تھی، رات کی تنہائی بھی تھی۔ مصری کی مردانگی پگھلنے لگی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دی۔ لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور صلاح الدین ایوبی کے کردار پر زہر اگلنے لگی۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے گورنر صلاح الدین ایوبی کو اپنی مظلومیت کی یہ کہانی سنائی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے گا، مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ لیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ اس وحشی نے میرا جسم توڑ دیا ہے۔ شراب پی کر وہ اتنا وحشی بن جاتا ہے کہ اس میں انسانیت رہتی ہی نہیں۔ مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بدک کر کہا، ہمیں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے اب اس کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں ہوں گی۔ وہ مجھے قید خانے میں نہیں اپنے حرم میں رکھے گا۔ مجھے اس آدمی سے ڈر آتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی، اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا۔ مصری کو معلوم نہیں تھا
کہ یہی ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آخر میں اس سے کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کے اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا، میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں ہے، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا، تم تجارت کر سکتے ہو۔ مصری کو یہ یاد رہ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار اور شادی کا پروگرام بنانے لگے۔ لڑکی نے اسے کہا، میں تم پر زور نہیں دیتی، اچھی طرح سوچ لو، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے اتنی تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور کوشش کرو کہ قاہرہ تک ہمارا سفر لمبا ہو جائے۔ ہم ایک بار وہاں پہنچ گئے تو پھر تم میری بو بھی نہیں سونگھ سکو گے۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کی بجائے 6 دن راستے میں ہی گزر جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا، یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جائے۔ ابھی تو پہلا ہی پڑاؤ تھا۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ وہ اطمینان سے سوچ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو استعمال کیا۔ وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے لی۔ لڑکی نے پہلی ملاقات میں ہی یہ مقصد حاصل کر لیا اور مصری کو منہ مانگی قیمت دے دی۔ مصری کوئی ایسا بڑا رتبہ والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہاں ایک جیتی جاگتی لڑکی جو اس کے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اس کی لونڈی بن گئی تھی۔ وہ اپنا آپ، اپنا فرض اور اپنا مذہب ہی بھول گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظوں اور شتروانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے۔ انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے، اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے پاس بیٹھا بدمست ہوتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی، اور جب سب سو گئے تو مصری لڑکی کو ساتھ لیے دور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے آسمان پر پہنچا دیا۔ صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، قریب ایک گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی بہت خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں عیش کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 عسکری ایسے تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے۔ بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے۔ جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی۔ دونوں خاموش تو ہو گئے، لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد انہیں دور آگے بہت سے گدھ اڑتے اور اترتے نظر آئے۔ یہ اس کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے۔ وہ علاقہ مٹی اور ریت کے ٹیلوں کا تھا۔ صحرائی درخت بھی تھے۔ چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ راستہ اوپر ہوتا گیا اور ایک بلند جگہ سے انہیں ایک میدان نظر آیا جہاں گدھوں کے غول اترتے ہوئے شور بپا کر رہے تھے۔ ذرا اور آگے گئے تو نظر آیا کہ یہ لاشیں ہیں، بدبو بھی ہے۔ یہ ان سوڈانیوں کی لاشیں تھیں جو بحر روم کے ساحل پر مقیم سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے چلے تھے۔ سلطان ایوبی کے جانباز سواروں نے راتوں کو ان کی عقبی حصے پر حملے کر کے یہ کشت خون کیا اور سوڈانی فوج کو تتر بتر کر دیا تھا۔ یہاں سے آگے میلوں وسعت میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔
سوڈانیوں کو اپنی لاشیں اٹھانے کی مہلت نہیں ملی۔ قیدیوں اور محافظوں کا قافلہ چلتا رہا اور ذرا سا رخ بدل کر لاشوں اور گدھوں سے ہٹ گیا۔ قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے ارد گرد ان کے ہتھیار بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں کمانیں اور ترکش تھے، برچیاں، تلواریں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ قیدیوں نے یہ ہتھیار دیکھ لیے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی اور رابن نے اس لڑکی سے کچھ کہا جس نے مصری کمانڈر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لاشیں اور ہتھیار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ٹیلوں کے قریب سرسبز جگہ تھی، پانی بھی نظر آ رہا تھا۔ سبزہ ٹیلوں کے اوپر تک گیا ہوا تھا۔ لڑکی نے کمانڈر کو اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب چلا گیا۔ لڑکی نے کہا، یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہیں رک جاتے ہیں۔ مصری نے قافلے کا رخ پھیر دیا اور سرسبز ٹیلے کے قریب پانی کے چشمے پر جا رکا۔ رات یہیں بسر کرنی تھی۔ سب گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے، جانور پانی پر ٹوٹ پڑے۔ رات گزارنے کے لیے اچھی جگہ دیکھی جانے لگی۔ 2 ٹیلوں کے درمیان جگہ کشادہ بھی تھی اور وہاں سبزہ بھی تھا۔ یہی جگہ منتخب کر لی گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو سب سو گئے۔ مصری اور لڑکی اسے 3 ٹیلوں سے بھی پرے لے گئی اور رکی اور مصری کو باہوں میں لے لیا۔ مصری بے خود ہو گیا۔ ادھر رابن نے جب دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو اس نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ساتھی کو جگایا۔ اس نے 7 والے کو جگایا۔ اس طرح رابن کے 4 ساتھی جاگ اٹھے۔ محافظ ان سے ذرا دور سوئے ہوئے تھے۔ مصری کمانڈر کو لڑکی نے اتنا بے پرواہ کر دیا تھا کہ رات کو وہ سنتری کھڑا نہیں کرتا تھا۔ پہلے رابن پیٹ کے بل رینگتا محافظوں سے دور چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے 4 ساتھی بھی چلے گئے۔ ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر وہ تیز تیز چلنے لگے اور لاشوں تک پہنچ گئے۔ ٹٹول ٹٹول کر انہوں نے 3 کمانے اور ترکش اٹھائے اور ایک ایک برچھی اٹھا لی۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ کمانڈر سے کہے کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے۔ وہ ہتھیار لے کر واپس ہوئے۔ اب وہ اکٹھے تھے۔ وہ سوئے ہوئے محافظوں کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ رابن نے ایک محافظ کے سینے میں برچھی مارنے کے لیے برچھی ذرا سا اوپر اٹھائی۔ باقی 4 بھی ایک محافظ کے سر پر کھڑے تھے۔ یہ نہایت کامیاب چال تھی۔ وہ بیک وقت 4 محافظوں کو ختم کر سکتے تھے اور باقی 11 کے سنبھلنے تک انہیں بھی ختم کرنا مشکل نہیں تھا۔ پیچھے 3 شتربان تھے اور مصری کمانڈر۔ وہ آسان شکار تھے۔ رابن نے جو ہی برچھی اوپر اٹھائی زناٹا سا سنائی دیا اور ایک تیر رابن کے سینے میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیر رابن کے ایک ساتھی کے سینے میں لگا۔ وہ ڈولے۔ ان کے 3 ساتھی ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ 2 اور تیر آئے اور 2 اور قیدی اوندھے ہو گئے۔ آخری قیدی بھاگنے کے لیے پیچھے کو مڑا ہی تھا کہ ایک تیر اس کے پہلے میں اتر گیا۔ یہ کام اتنی خاموشی سے ہو گیا کہ ان محافظوں میں سے کسی کی آنکھ ہی نہ کھلی جن کے سروں پر موت آن کھڑی ہوئی تھی۔ تیر انداز آگے آئے۔ انہوں نے مشعلیں روشن کی۔ یہ وہ 2 محافظ تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا تھا کہ انہیں منزل پر جلدی پہنچنا چاہیے۔ وہ دیانتدار تھے۔ وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب 4 قیدی ان کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو جگایا اور قیدیوں کا تعاقب دبے پاؤں کیا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں تیروں سے ختم کر دیں گے، مگر اس سے پہلے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اندھیرے میں انہیں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ دیکھتے رہے۔ قیدی ہتھیار اٹھا کر واپس آئے تو دونوں محافظ آ کر ٹیلے کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی قیدیوں نے محافظ کو برچیاں مارنے کے لیے برچیاں اٹھائیں انہوں نے تیر چلا دیے، پھر 4 کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو آواز دی تو اسے لاپتہ پایا۔ اس آواز سے لڑکیاں جاگ اٹھی اور باقی محافظ بھی جاگے۔ لڑکیوں نے اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھی۔ ہر ایک لاش میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ لڑکیاں خاموشی سے لاشوں کو دیکھتی رہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی آج رات کیا کریں گے۔ مصری کمانڈر وہاں نہیں تھا اور ایک لڑکی بھی غائب تھی۔ محافظوں کو معلوم نہیں تھا کہ جب ان قیدی جاسوسوں کے سینوں میں تیر داخل ہوئے تھے بالکل اسی وقت ان کے مصری کمانڈر کی پیٹھ میں ایک خنجر اتر گیا تھا۔ اس کی لاش تیسرے ٹیلے کے ساتھ پڑی تھی۔
اس رات صحرا کی ریت خون کی پیاسی معلوم ہوتی تھی۔ مصری کمانڈر اپنے محافظ دستے اور قیدیوں سے بے خبر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی اسے خاصا دور لے گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی ایک خونی ڈرامہ کھیلیں گے۔ لڑکی مصری کو ایک ٹیلے کے ساتھ لے کے بیٹھ گئی۔ اسی ٹیلے سے ذرا پرے بالیان اور اس کے 6 محافظوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ان کے گھوڑے کچھ دور بندھے ہوئے تھے۔ بالیان موبی کو ساتھ لیے ٹیلے کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ موبی نے نیچے بچھانے کے لیے دری اٹھا رکھی تھی۔ بالیان محافظوں سے دور جا کر عیش و عشرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دری بچھا دی اور موبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ رات کے سکوت میں انہیں قریب سے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ چونکے اور دم ساتھ کر سننے لگے۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ بالیان اور موبی دبے پاؤں اس طرف آئے اور ٹیلے کی اوٹ سے دیکھا۔ انہیں 2 سائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد۔ موبی اور زیادہ قریب آ گئی اور غور سے باتیں سننے لگی۔ مصری کمانڈر کے ساتھ اس لڑکی نے ایسی واضح باتیں کی کہ موبی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی ساتھی لڑکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے۔ مصری نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ تو بالکل ہی صاف تھی، کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ موبی جان گئی کہ یہ مصری اس لڑکی کو اس کی مجبوری کے عالم میں عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے یہ بالکل نہ سوچا کہ ارد گرد کوئی اور بھی ہوگا، اور اس نے جو ارادہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کہا، یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو بچا لو، یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنی سفری حرم میں اضافہ کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے کمربند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی۔ وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہے؟ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہیں۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ ان کے پاس کمانی اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکیوں نے اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا، وہاں بڑی بڑی 2 مشعلیں جل رہی تھی۔ ان کے ڈنڈے زمین پر گڑے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا۔ اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھیں اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ ہی نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا۔ باقی دور رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا، دوسرا ذرا سست نکلا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 شتربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے۔ وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ مشعلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ ہر لاش ایک ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ایک میں 3 تیر پیوست تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی۔ اتنے میں انہیں ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز سنائی دی جو دور نکل گئی۔ بالیان نے کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ان میں ایک بچ کر نکل گیا ہے۔
وہ قاہرہ کی سمت گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا ایک گھوڑا غائب تھا۔ اسے بچ کر نکل جانے والا محافظ لے گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکا تھا، چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بندھے نظر آئے۔ زینیں پاس ہی پڑی تھی۔ اس نے ایک گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینیں کسوائیں، سامان 2 گھوڑوں پر لادا، باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے، مگر معلوم نہیں وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا، ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدائے یسوع مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا۔ بحر روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے۔ معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ بالیان نے کہا، میری شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا۔ جس وقت قیدیوں کا قافلہ لاشوں کے پاس ٹیلوں میں رکا تھا، اس وقت ساحل پر سلطان ایوبی کی فوج کے کیمپ میں 3 آدمی داخل ہوئے۔ وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے۔ ان کا لباس اٹلی کے دیہاتیوں جیسا تھا۔ ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اٹلی کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اٹلی سے آئے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں بہاؤالدین شداد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری میں شداد کیمپ کمانڈر تھا۔ اٹلی کا ایک جنگی قیدی بلایا گیا۔ وہ مصر کی زبان بھی جانتا تھا۔ اس کی وساست سے ان آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ ان 3 آدمیوں میں ایک ادھیڑ عمر تھا اور 2 جوان تھے۔ تینوں نے ایک ہی جیسی بات سنائی۔ تینوں کی ایک ایک جوان بہن کو صلیبی فوج ان کے گھروں سے اٹھا لائے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گئی ہیں۔ یہ اپنی بہنوں کی تلاش میں آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں 7 لڑکیاں آئی تھیں۔ انہوں نے یہی کہانی سنائی تھی، مگر 7ویں جاسوس نکلی۔ ان تینوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو غریب اور مظلوم لوگ ہیں، کسی سے کشتی مانگ کر اتنی دور آئے ہیں۔ ہم غریبوں کی بہنیں جاسوسی کی جرت کیسے کر سکتی ہیں؟ ہمیں ان 7 لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں وہ کون ہوں گی۔ ہم تو اپنی بہنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی لڑکی نہیں۔ شداد نے بتایا، یہی 7 لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک لاپتہ ہو گئی تھی اور باقی 6 کو پرسوں صبح یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو قاہرہ چلے جاؤ۔ ہمارا سلطان رحم دل انسان ہے، تمہیں لڑکیاں دکھا دے گا۔ نہیں، ایک نے کہا، ہماری بہنیں جاسوس نہیں، وہ 7 کوئی اور ہوں گی۔ ہماری بہنیں سمندر میں ڈوب گئی ہوں گی یا ہمارے ہی فوجیوں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہوگا۔ بہاؤالدین شداد نیک خصلت انسان تھا۔ اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا۔ اس کی سراغ رسا نظریں بھانپ لیتی کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تینوں چلے گئے، کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ چلتے ہی چلے گئے اور شام تک چلتے ہی رہے۔ کیمپ سے دور جہاں کوئی خطرہ نہ تھا، وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں ان جیسے 18 آدمی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں میں جو ادھیڑ عمر تھا وہ میگنانا ماریوس تھا۔ یہ صلیبیوں کی وہ کمانڈو پارٹی تھی جسے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور اگر ممکن ہو سکے تو سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ ان تینوں نے کیمپ سے کچھ اور ضروری معلومات بھی حاصل کر لی تھی۔ یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی یہاں نہیں قاہرہ میں ہے۔
شداد کے ساتھ باتیں کرتے، جہاں انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکیاں قاہرہ کو روانہ کر دی گئی ہیں۔ وہاں انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ 5 مرد قیدی بھی ہیں۔ یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی۔ انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ باندھ دی تھی جہاں سمندر چٹان کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اب قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے یہ بھی دیکھ آئے تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں۔ 21 گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی۔ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے میں ہی جا لینے کی کوشش کرتے۔ اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے کہ قاہرہ میں جا کر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ صلیبی فوج کے سربراہوں اور شاہوں نے انہیں کامیابی کی صورت میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کیے بغیر اپنے کنبوں سمیت ساری عمر آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ میگنانا ماریوس کو جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں 30 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی تھے، جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ صلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگلے جہاں خدائے یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے، یا اگلے جہان جنت میں داخل ہونے کے لیے، یا انعام کا لالچ انہیں لے آیا تھا، یا وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے، اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانیں قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھی اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے اس ذلت آمیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندیکھی منزل کی سمت پیدل ہی چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک گھوڑ سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ پھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا۔ گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، خبر جلدی سناؤ۔ قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے۔ اس نے کہا، مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا ہے، میں اکیلا بچ کے نکلا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ حملہ ور کون تھے۔ ہم مشعلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے میں، اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلا روکے سر پر دوڑایا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلا لیا۔ وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات سنائے۔
اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات شروع کی اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا. پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے. سلطان ایوبی نے علی بن سفیان اور نائب سالار سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپا مار مصر کے اندر موجود ہیں. ہو سکتا ہے، علی بن سفیان نے کہا. یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں. اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھی. تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی؟ سلطان ایوبی نے کہا. اس نے کہا ہے کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے. محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا اور اس کے بعد ان پر حملہ ہوا. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپا مار ان کے تعاقب میں تھے. وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، نائب سالار نے کہا. فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھڑ سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائیں. یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون تھے. میں اپنے ایک نائب کو ساتھ بھیجوں گا، علی بن سفیان نے کہا. اس عسکری کو کھانا کھلاؤ، سلطان ایوبی نے کہا. اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو. اتنی دیر میں 20 سوار تیار کر دو اور تعاقب میں روانہ کرا دو. اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو. میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے. محافظ نے کہا. وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور ہی ہو سکتے ہیں. اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے. چھاپا ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی. نائب سالار نے کہا. ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے. یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپا مار ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور لڑکیاں جاسوس ہیں. اگر تم ایک جاسوس یا چھاپا مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں. میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں. ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک جاسوس اور تقریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے. یہ لڑکیاں بہت خطرناک ہیں. اگر وہ مصر کے اندر رہ گئی تو تمہارا پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا. ایک جاسوس یا جاسوسا کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو. یہ سودا پھر بھی سستا ہے. چھاپا مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں. ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے. ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نکل کر نہ جائیں. 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے. ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا. ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا. یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے. یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تعاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان اور موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی ہیں. ادھر سے یہ 20 سوار روانہ ہوئے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا. ان کا ہدف لڑکیاں تھیں اور انہیں چھڑا کر لے جانے والے ادھر سے صلیبیوں کے 20 کمانڈر آ رہے تھے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا. ان کا بھی ہدف یہی لڑکیاں تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے. دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں. صلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصا فاصلہ طے کر چکی تھی. راستہ اوپر چڑھ رہا تھا. وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا. یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے بے شمار اونٹ کھڑے نظر آئے. انہیں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا. 12-14 گھوڑے بھی تھے. ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے، باقی تمام شتربان تھے. یہ 21 صلیبی رک گئے. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں. یہی ان کی ضرورت تھی.
ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا، ہم سچے دل سے صلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، یہ معجزہ ہے۔ خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بجا کر بھاگنے کا خیال ہے، وہ فوراً نکال دو۔ خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ شتربان اور فوجی ہیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور قطرے کیا کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی۔ ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے بہت پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں۔ گھوڑے الگ بندھے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں۔ سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں۔ شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھی۔ کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپا ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا اور بڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنی شروع کر دی۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے، 12 تھے، 10 سواروں کے لیے اور 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ جدھر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپتے نظر آتے تھے۔ راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھی۔ آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل گئے۔ ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔